ہمارے مہمانان گرامی میں سے جناب اجمل شاد صاحب، جو کہ یہ سابقہ چیف میٹرولوجسٹ ہیں، وہ تشریف لے آئے ہیں. میں ان سے گزارش کروں گا کہ آج کے موضوع کے حوالے سے تو چونکہ مہمانان گرامی کو ہم 5 سے 7 منٹ تو جی تو یہ 7 سے بھی 8 منٹ کر دیتے ہیں. جی نہیں سب سے پہلے تو معذرت لیٹ آنے کی، کیونکہ راستے میں بند تھا، سارا ٹریفک جام تھا، تو میں گاڑی آگے کھڑی کر کے پیدل آیا ہوں ادھر سے کونے سے کافی دیر. اور بہت اچھا، سب سے پہلے تو میں ہمدرد والوں کو اپریشیٹ کرتا ہوں، ان کو خراج تحسین پر. اس طرح کے جو بڑے برننگ ایشوز ہیں اس پہ انہوں نے مطلب ایک نشست کا اہتمام کیا، تو مجھے بھی یہاں آنے کا موقع ملا. تو میں سب کو ویلکم بھی کہتا ہوں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. تو جو ٹاپک ہے ہمارا، اس میں جو انوائرمنٹل کا چینجز ہے اور اس کے امپیکٹ پاکستان پہ کتنے ہیں، تو یہ تو کوئی اب ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ پاکستان میں کافی دیر سے جو ہے نا ٹاپ 5 میں آ چکا ہے، اور ہمارا جو ورنیبلٹی کا لیول ہے بہت ہائی ہو گیا ہے. اور نہ صرف ہم مقصد کہہ لیں کہ مین ڈیزاسٹر میں پھنسے ہوئے ہیں، قدرتی ڈیزاسٹر بھی ہمیں گھیرے ہوئے ہیں. تو اس میں جو ہمارا سب سے جو میجر ایشو ہے ہمارا واٹر ریسورسز کا ہے، وہ بڑے پرابلم میں ہیں، کیونکہ ہمارے ناردرن پارٹس میں ہمارے گلیشیئر جو ہے نا وہ اس کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ٹمپریچر رائز کر رہے ہیں. تو جو ریسرچ ہے اس میں جو ہمارے نارتھ ویسٹرن سائڈ کے گلیشیئر ہیں، جو ہنزا سائڈ کے ہیں، وہ ریریٹیٹ کر رہے ہیں، کم ہو رہے ہیں، ان کی ہائٹ کم ہو رہی ہے، زیادہ میلٹ ہو رہے ہیں، سنو فال کم ہو رہی ہے. کمپیریٹیولی رائٹ سائڈ پہ جو وادی لے کی سائڈ پہ، اسکردو سائڈ پہ ہیں، وہ قدرے تھوڑے سے وہاں ریچارج ہو رہے ہیں. لیکن ہمیں جو ادھر والا جو ویسٹرن سائڈ ہے اس کا پانی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور ہمیں مطلب وہ ملتا ہے. اور ہمارا جو کہہ لیں کہ 90% تربیلا کا جو ہے پانی، وہ سارا سنو میلٹنگ سے آتا ہے. تو واٹر از اے لائف ہماری اس وقت بہت خطرے میں ہے، اور وہ ہمارے لیے ایک بڑا ایشو ہے کہ ہم جو ہے نا اس کو ری ایڈریس کریں. اور اس کے لیے ہمارے ارباب اختیار ابھی اس چیز کو نہیں دیکھتے، کیونکہ ہمارے ہاں یہ بھی ایک ایشو ہے، یا کہہ لیں کلائمیٹ چینج کا کہہ لیں، بلکہ ہمارا جو ٹراپیکل ریجن میں ہے، جو ہم سے سب سے زیادہ سورس آف واٹر ہمیں رین کی شکل میں جو ملتا ہے وہ مونسون میں ملتا ہے. اور 60 to 65% جو ہے ہمارے پاکستان کا ٹوٹل اویلیبلٹی آف واٹر مونسون کے سیزن میں ہوتے ہیں، جس کو ہم سٹور نہیں کر پاتے. ہمارے پاس 2 بڑے ریزروائر صرف منگلا اور تربیلا ہی ہیں، باقی تو چھوٹے چھوٹے ہیں. تو اس میں ہمارا جو تقریباً 51 ملین ایکڑ فٹ اویلیبلٹی آف واٹر تربیلا میں ہوتی ہے، جو ہم وہاں 5.5 کے قریب اسٹور کرتے ہیں. 3 سے 4 ملین ایکڑ فٹ جو ہے نا ڈیورنگ دا سیزن ہم استعمال کر لیتے ہیں، یعنی ناٹ مور دین 10 ملین ایکڑ فٹ ہم یوٹیلائز کر پاتے ہیں. باقی ہمارا سمندر میں جاتا ہے یا سیلاب کی شکل میں باہر ضائع ہو جاتا ہے. یہ منگلا کا ڈیم کا یا اس میں بھی ہم نے اس کی کیپیسٹی تو پاکستان نے بڑھائی ہے، لیکن اس میں اویلیبلٹی ہی کم ہے. اس کا 17 ملین ایکڑ فٹ کی تو اس کی ٹوٹل اویلیبلٹی ہے، میکسیمم پرابلٹی اس کا جو ہے چانسز وہ اتنا ہی ہے. اب اس سے کم ہونا ہے، جتنا بھی ہو جائے، بارشیں کم ہوگی تو کم ہوگی، سنو میلٹنگ کم ہوگی تو اس سے بھی کم ہوگا. تو وہ ہمارا ہے، اس میں 7+ کے چلا گیا، 7.45 پہ اس کی ابھی اویلیبلٹی کہہ لیں، یا اس کی جو لائف جو اسٹوریج ہے، کیونکہ جب ریزنگ کی گئی ہے تو آلموسٹ اس کی جو ہے نا وہ 1.5 گنا بڑھ گئی تھی اس کی جو پہلے کی نسبت. تو ہمیں واٹر ریزروائر کی بڑی ضرورت ہے، خصوصاً پنجاب کا جو ہمارا سنتھاس کے سارا گرین ایریا ہے یا فرٹیلائزر کا سارا علاقہ ہے. سندھ کا بہت کم ایریا ہے ایز کمپیئر ٹو پاکستان، بلوچستان تو بہت کم ہے. تو ہمیں اس طرف زیادہ توجہ دینی پڑے گی، اور اس کے لیے ہمیں ڈیزاسٹر پریپیئرنیس کو بھی دیکھنا پڑے گا، کیونکہ ہم جو ہے فلڈ کی صورت میں بہت سا پانی ضائع بھی کر بیٹھتے ہیں، اور اس سے ہمارا جو دوسرا انفراسٹرکچر کا نقصان ہوتا ہے وہ علیحدہ آتا ہے. یعنی ہمارے اوپر جو انوائرمنٹ کا ایشو ہے اس کے سب سے میجر ایشو پانی کا ہے. اگر ہم اس کے امپیکٹ میں جائیں تو ایگریکلچر ہماری بہت زیادہ اس سے امپیکٹ میں نا خراب ہوتی ہے، اور اس میں انفراسٹرکچر بھی ہوتا ہے سیلاب کی وجہ سے. اور جو کلائمیٹ چینج سے ہمارے ہاں جو کراپس کا پیٹرن ہے وہ چینج ہو گیا ہے. اور دوسری صورت، ہم دوسری طرف جا نہیں رہے کہ ہم کم پانی یعنی ضرورت والے فصلوں کو کاشت کریں. ہمارا اگر کسی کو یہ پتہ چل جائے کہ رائس کے لیے جتنا پانی اس کو چاہیے تو وہ آپ کی کاسٹ جیب سے چلی جائے گی، اس کی کاسٹ آپ کو کم ملے گی.
یہ تو ہمیں مونسون میں اویلیبلٹی آف رینز اتنی زیادہ ہوتی ہے. اگر آپ نے گاؤں میں کہیں چکر لگایا تو وہاں سارا مونسون سیزن پانی کھڑا رہتا ہے اس کے اندر, وہ بارش کی وجہ سے ہوتا ہے. اگر آپ کہیں کہ ٹیوب ویل سے یا رین دوسرے نہر سے پانی لگائیں تو وہ پورا ہی نہیں آپ کو پڑے گا, اتنا مہنگا مطلب چاول ہوگا. یہی وجہ ہے کہ بہت سے ممالک میں چاول کی کاشت نہیں کی جاتی, اس میں پانی کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. ہم مجبوراً مطلب اس کو بھی چلا رہے ہیں, لیکن یہاں ہمارا یہ اپر نارتھ ایسٹرن پنجاب ہے, یہاں تو بارشیں زیادہ ہوتی ہیں, چلو یہاں تو موسم ہے, لیکن باقی دوسری جگہوں پر ہمیں دوسری کراپ کی طرف جانا چاہیے اور اس کے لیے فارمرز کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے. ہمیں چونکہ ایگریکلچرسٹ کنٹری ہونے کی وجہ سے ہم اس کے امپیکٹ کو ابھی تک اس لیول پہ نہیں لے جا سکے جتنا کہ ہمیں ہو رہا ہے یا ہونے کے چانسز ہیں. ہمارا ایگریکلچر سیکٹر جو ہے نا وہ کافی پیچھے ہے. ہم میٹنگز میں جاتے رہے ہیں ڈیورنگ دا سروس بورڈ, لیکن وہ اس لیول پہ نہیں ہے کہ جس لیول پہ ہماری ییلڈ کی جو پیداوار ہے دوسرے ممالک میں بہت کم ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک کلائمیٹ چینج کا اگر دیکھیں تو اربن جو ہے ہماری گروتھ بہت زیادہ ہو گئی ہے. شہروں کا طرف جو ہے اربن چیلنجز ہے, جس میں ہمارا چھوٹی سی بارش ہوتی ہے. لاہور کی ایگزامپل دو تو 40 ملی میٹر بارش ہو تو لاہور کی سڑکوں پہ پانی کھڑا ہو جاتا ہے. تو 40 ملی میٹر کیا بارش ہے, کچھ بھی نہیں ہے ہمارے مونسون میں. تو ڈرینیج کا بڑا ایشو ہے. تو ڈرینیج کی وجہ سے ہمیں جی کافی دنوں پرابلم رہتی ہے. لاہور جیسے شہروں میں, فیصل آباد ہے, ملتان ہے, جتنے کنجسٹڈ سٹیز ہیں وہاں اربن فلڈنگ کا پرابلم ہے. وہ دیکھنے کو ہم کہتے ہیں اربن فلڈنگ, لیکن حقیقت میں وہ ڈرینیج ایشو ہے. ڈرینیج ایشو کو حل کر لیا جائے تو وہ ختم ہو جائے گا. لاہور کی بڑی پوش آبادیوں میں دیکھیں وہاں پانی کم ہوتا ہے, اندرون شہر سارا بھرا ہوتا ہے. اسی طرح اگر ہم ساؤتھ پاکستان میں چل جائیں, حیدرآباد اور اس سے نیچے, ویسے ہمارا سارا وہ لیولڈ ایریا ہے. ہمارا جو ٹھٹھا کا, بدین کا اور چور کا علاقے ہیں, تھپار کا, وہ آلموسٹ لیولڈ ہے. وہ پانی بارش کھڑا ہو جائے, وہاں ساؤتھ میں اکثر مونسون اینڈ جب ہوتا ہے تو وہاں زیادہ بارشیں ہوتی ہیں, تو وہ بھی ڈرینیج کا ایشو ہے. وہ نہیں پانی اگر فلو ہی نہیں کر پاتا, کھڑا رہتا, کتنے مٹی کا علاقہ ہے وہاں ان علاقوں میں. تو یہ چیز ہے ہمارے ہاں کہ اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے. اس کے علاوہ ہمارا اربن پہ لوگوں کی اپروچ بہت زیادہ ہو گئی ہے. لوگ شہروں کی طرف مائل ہیں, ریسورسز کم ہیں دیہات میں. اگر آپ دوسرے کنٹریز میں جو وزٹ کیا دیکھیں, ان کے گاؤں بھی تمام فیسلٹی سے اکوپڈ ہیں جو شہر ہے. صرف نام ہی ہے گاؤں کا کہ اس کی آبادی کم ہے, اس کو گاؤں کہتے ہیں بڑے شہروں میں. ادروائز گاؤں کی اور شہر کی زندگی میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. ہمارے ہاں تو بہت زیادہ فرق ہے, جس وجہ سے ہمارا آبادی کا فلو جو ہے شہر کی طرف آ رہا ہے, اور وہاں ہماری یہ ساری چیزیں ہمیں کم پڑ رہی ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ اگر ہمارے اکنامکس میں دیکھیں, ہیلتھ ایشوز بھی ہمارے اس کے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے کافی زیادہ بن چکے ہیں. تو اور انرجی کرائسس ہے, ہمیں ہائیڈرو پاور کی طرف جانا چاہیے, کیونکہ اس پولوشن کا ایک مین سورس ہماری یہ کاربن فیوسل کی بھی ہے. جو کاربن کے جو تیل سے جتنے بھی ہمارے تھرمل پاور اسٹیشن چلتے ہیں, ہمارے پاس سولر, ونڈ اور ہائیڈرو پاور پہ جانا چاہیے. اس کے علاوہ ہمارے یہاں گلیشیئر میلٹنگ ہے, اس کو بھی دیکھنا چاہیے. مقصد یہ ٹاپک تو اتنا بڑا ہے, اس پہ جتنا بھی بول دیں تو اس میں کم ہے, لیکن مین چیز ہے کہ ہماری ارباب اختیار کو اس طرف سوچنا چاہیے. اب جیسے کہتے ہیں نا, بہت دیر ہو چکی ہے, ہمیں اس طرف آنا چاہیے. اور اس میں ہماری کمیونٹی کو انوالو کرنا چاہیے کہ وہ ہر بندہ اپنا اس میں حصہ ڈالے, تاکہ ہم اس کے امپیکٹ سے کم اثرات آئیں. کیونکہ یہ چیز ختم نہیں ہو رہی, یہ بڑھ رہی ہے. جس طرح میں چونکہ یہ ہمدرد کا بھی ہیلتھ کا ایشو ہے, جس طرح شوگر کسی کو لگ جائے تو اس کا علاج یہی ہے کہ آپ اس کو میٹیگیٹ کر رہے ہیں, ختم نہیں ہوتی, ٹل ڈیتھ وہ ساتھ جاتی ہے. سملرلی یہ کلائمیٹ چینج جو ہو رہا ہے اس نے ختم نہیں ہونا, ہم نے اس کو اڈاپٹیشن میں جانا ہے. بہتر اڈاپشن سے ہم اس کے اثرات کو کم سے کم کر سکتے ہیں, میٹیگیٹ بہتر طریقے سے رہیں. یہ اس کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا اور اس کے بعد آگے جائیں. تو بہت شکریہ سر, تھینک یو ویری مچ. کویسچن ہو تو بعد میں انشاءاللہ کریں گے. تھینک یو. جی بہت شکریہ جناب اجمل شاد صاحب. بہت تھوڑے وقت میں آپ نے بہت سی معلومات اور اس حوالے سے تجاویز پیش کی ہیں.